السلام علیکم ناظرین، خوددار پاکستان سے میں ہوں خلیل ملک۔ ناظرین، آج ہم دعا زہرا کیس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ناظرین، اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کا پس منظر پتہ ہے کہ 16 اپریل کو دعا کراچی سے ظہیر کے ساتھ لاہور کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے والد نے عدالتی کارروائی شروع کی اور جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین، اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ جو ہے وہ مہدی علی کاظمی کو بنایا جا رہا ہے۔ لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، اس کی تربیت پر سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ اس کو ایک برا والد کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ظاہر سی بات ہے، تنقید کرنا سب کا حق ہے اور تنقید اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اس سارے معاملے میں کہ جب کسی کی بچی بھاگ جاتی ہے گھر میں تو ایک والد کا کردار کیا ہونا چاہیے، آج میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، اس سارے معاملے میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی بچی بھاگ جاتی ہے یا کسی کا بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے تو عموماً بچے کی طرف سے جو ان کے والدین ہوتے ہیں یا بچی کی طرف سے جو والدین ہوتے ہیں، عموماً دیکھنے کو آتا ہے کہ وہ جو جوڑا ہوتا ہے بھاگنے والا، لڑکی لڑکا کپل جو ہوتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر چیز تھوڑی سی مختلف ہے۔ ناظرین، یہاں پر مختلف یہ ہے کہ ایک والد جس کا نام ہے مہدی علی کاظمی، ناظرین وہ ابھی تک اپنی بچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ناظرین، وہ آدمی، وہ شخص ابھی تک اپنی بچی کے بہتر مستقبل کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ناظرین، وہ اس بچی کے لیے، اس دعا کے لیے وہ آج بھی عدالتوں کے چکر کھا رہا ہے۔ آج بھی اس کے جو گھر کا ماحول ہے، جو اس کا وہ مینٹلی ڈپریسڈ ہے۔ ناظرین، وہ اس بچی کے لیے جو بچی یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے بابا نے ہمیں سکون سے نہ جینے دیا، ظہیر کے ساتھ مجھے سکون سے نہ رہنے دیا، تو میں اپنے بابا کو یہ چیلنج کرتی ہوں کہ جو آپ سے ہو سکتا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کر لیں۔ ناظرین، یہ جو جملہ ہے دعا کا، میں ایز اٹ از آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ بابا کو میں کہتی ہوں کہ جو آپ سے ہوتا ہے وہ کر لیں۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کے افسوسناک اس معاشرے میں، اس ہمارے جو معاشرہ ہے، اس کی بدقسمتی اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ یوٹیوبرز وہ مہدی علی کاظمی پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور وہ دعا کو ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں ناظرین جیسے وہ دعا کوئی حج یا کشمیر فتح کر کے آئی ہے، جیسے دعا نے بہت بڑا کوئی کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ دعا اور ظہیر کا لے کے علم لے کے تو وہ ایسے نعرے لگا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں دعا نے کون سا کشمیر فتح کر لیا۔ ناظرین، نہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ پلیز خدا کے لیے، میں مہدی علی کاظمی میرا ماما نہیں لگتا اور نہ ہی میری کوئی دعا یا ظہیر کی فیملی سے ذاتی رنجش ہے، نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے، اب دیکھیں نا، ہم مہدی علی کاظمی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مہدی علی کاظمی کے بھی 2 بچی ہیں، اگر وہ دعا کو معاف کر دیتا ہے ٹھیک ہے کہ جی چلو کوئی نہیں، بھاگ گئی ہے، مجھے رسوا کر دی ہے، میری عزت کو میرے کو معاشرے میں رول کے رکھ دی ہے، کوئی بات نہیں، میں نے اس کو معاف کیا۔ تو جو 2 بچی ہیں پیچھے، ان کے لیے تو پھر یہ ایزی ہو جائے گا نا، وہ بھی کل کو بھاگ جائیں گی اور وہ بھی یہ سوچ کے بھاگ جائیں گے کہ دعا کو بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی کر دیں گے۔ نہیں ناظرین، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو بھاگ کے شادیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے اپنے گھروں کے لیے، اور یہ غلط مثال ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ جی یہ سمپل لو میرج کیس ہے، جی یہ ہو گیا۔ سمپل لو میرج کیس نہیں ہے میرے بھائی، یہ سمپل میرج لو کیس نہیں ہے۔ یہ ایک باپ، ایک والدین جنہوں نے اس بچی کو، وہ 14-15 سال کی بچی کو جنہوں نے پالا، جنہوں نے اس قابل بنایا کہ وہ آج کہہ رہی ہے کہ جی بابا سے میں کہتی ہوں جو ہو سکتا ہے آپ سے وہ کر لیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ صلہ مل رہا ہے اس باپ کو اور آپ لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو۔ نہیں، وہ اس بچی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، وہ اس بچی کے بہتر مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ جو اس کی 2 بچیاں ابھی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کی جنگ لڑ رہا ہے، میری نہیں لڑ رہا۔ میں کہتا ہوں کہ میری جنگ نہیں لڑ رہا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ جو دعا کو حوصلہ دے رہے ہو، آپ نے ایک بار بھی، میں سارے یوٹیوبرز جو بھی دعا زہرا کی فیور میں ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے انٹرویوز کیے ہیں دعا کے، آپ ان سے ملے بھی ہیں، اور ایک یوٹیوبر کا میں سن رہا تھا انٹرویو، وہ گیا تھا کہ جی
دعا سے ہماری آف دا ریکارڈ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. آپ نے آن دا ریکارڈ تو چلو آپ کو اسکرپٹڈ انٹرویو کرنا پڑ گیا, آپ نے آف دا ریکارڈ بھی ان سے کہا ہے, ایک بار بھی کہا کہ یار دعا بیٹا آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ کے بچوں کی طرح ہیں, آپ نے ایک دفعہ بھی کہا کہ یہ جو آپ کا عمل ہے یہ غلط ہے, آپ کو اپنے باپ سے معافی مانگنی چاہیے. آپ نے کہا نہیں کہا, آپ نے الٹا اس کو اپنے باپ کے خلاف ورگلایا. اور یہ جو آج دعا عدالتوں میں جا کے کہتی ہے نا ظہیر جیسے مجھے رکھے گا میں ویسے ہی رہوں گی, یہ وہ اپنی زبان نہیں بولتی. آپ لوگوں نے دعا کو اتنا مینٹلی ڈسٹرب کر دیا ہوا ہے کہ وہ صرف آپ کی زبان بولتی ہیں. اور میں دیکھتا ہوں یہ 3-4 انٹرویو دیکھے ہیں دعا کے میں نے, تو اس میں ساتھ ظہیر بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ ظہیر ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے جیسے مریم نواز کے ساتھ کیپٹن صفدر ہوتا ہے. تو میری ظہیر سے بھی گزارش ہے کہ کیپٹن صفدر کا یہ حال دیکھ لو, کچھ تو شرم کر لو, کچھ تو شرم کر لو. آپ مہدی علی کاظمی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. دعا نے کون سا کشمیر فتح کیا جو آپ نے اس کو بڑی ملکہ دیوی ملکہ ترنم بنا کے رکھا ہوا ہے. مہدی علی ایک باپ ہے, خود بھی ایک باپ کی حیثیت سے, ایک مرد کی حیثیت سے سوچو کہ آپ کی بیٹی آپ کی بہن جب گھر سے بھاگ جائے گی تو آپ کیا کہو گے؟ چلو یار بھج گیا کوئی نہیں گل, آپ اترتے سینے لاواں کہو گے؟ آپ نہیں کہو گے, ٹھیک ہے نا. یہ صرف وہی انسان جان سکتا ہے جس کے اوپر گزر رہی ہو. آپ کا کیا, آپ کا تو یوٹیوب کا چکر چلا ہوا ہے, آپ کی تو مونیٹائزیشن آن ہے اور آپ کو تو دڑا دڑ ڈالر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگے وہ کچھ مہدی علی کاظمی کی پارٹی بن گئے ہوئے ہیں, کچھ دعا کی پارٹی بن گئے ہوئے ہیں. الحمدللہ میں کسی کی پارٹی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. جہاں پر دعا کا والد غلط ہے میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں, جہاں پر تم لوگ بشمول دعا اور ظہیر کے غلط ہو تم لوگوں کو بھی غلط کہوں گا. مہدی علی کاظمی کو چاہیے تھا, اور ان کی جو غلطی ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بچی کی جو خواہشات ہیں ان پر نظر ثانی کرتے. اگر وہ نظر ثانی کر لیتے, مل کے یہ سارا معاملہ کر لیتے ٹھیک, تو آج یہ نوبت نہ آتی. آج 2 ٹگے کے لوگ اس کی عزت نہ اچھال رہے ہوتے. لیکن کیا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا اور بچی کو مجبور کیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی. یہ اس کی غلطی ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ اس کی غلطی ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی خواہشات پر آپ کے والدین رضامند نہیں ہوتے تو آپ بھاگ کے شادی کر لو. آپ کراچی سے لاہور اتنا لمبا سفر کر کے آ جاؤ, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. اور آج دیکھیں, آج وہ تھم نیل بنائی جاتی ہے جی, دعا والی پارٹی کی بنائی جاتی ہے کہ جی دعا زہرا جیت گئی. وہ مہدی علی کاظمی کی پارٹی والے تھم نیل بناتے ہیں کہ جی مہدی علی کاظمی جیت گیا. کیا یہ دیکھو, یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ باپ بیٹی کے درمیان ہار جیت کی جنگ چل رہی ہے. ناظرین, یہ باپ بیٹی کے خلاف نہیں چل رہی, یہ ہمارے معاشرے کے خلاف جنگ چل رہی ہے. یہ دونوں باپ بیٹی ہمارے معاشرے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. دونوں کی غلطی ہیں. باپ کی غلطی ہے کہ اس نے بیٹی کی خواہشات پر نظر ثانی نہیں کی, باپ کی غلطی ہے. بیٹی کی غلطی ہے کہ وہ باپ کی عزت کو اپنے پاؤں تلے روند کے کراچی سے اس ظہیر نامی شخص کے ساتھ بھاگ کر آ گئی. یہ دعا کی غلطی ہے. اور جو سب سے بڑی غلطی ان دونوں کی ہے نا, یہ ان دونوں نے میڈیا پہ آ کے جو غلطی کی ہے نا, 2 ٹگے کے لوگوں کو اپنی عزت اچھالنے کا موقع دیا نا, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. آج لوگ پیسے کما رہے ہیں دعا کا نام لے کے, ظہیر کا نام لے کے, مہدی علی کاظمی کا نام لے کے. میرے چینل کا یہ کنٹینٹ نہیں ہے لیکن میں بنا رہا ہوں. کیوں؟ میں نے وہ رات کو سید اقرار الحسن صاحب کا میں نے انٹرویو دیکھا. انہوں نے کہا کہ جی وہ ظہیر گینگ نے وہ ورگلا کے اس کو بلایا اور دعا کو بیچنے کے لیے بلایا. اور یار خدا کے بندے, یار آپ کا یہ ہے لیول کہ آپ اس جیسے کیس پر بات کریں. اقرار بھائی, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں آپ کا فین ہوں یار, لیکن آپ کو اس کیس میں چلیں ٹھیک ہے, آپ بات کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, فیکٹس پہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ نے یہ کیا بات کی کہ جی وہ جسم فروشی کے لیے اس کو کراچی سے لاہور لایا گیا. نہیں, آپ بات کریں لیکن کیا کہ آپ فیکٹ پہ اور سچی بات کریں. آپ یہ جھوٹ نہ پھیلائیں. لوگ پہلے اس کیس کو لے کے بڑے مینٹلی طور پہ نا پاگل ہو چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر نئے دن شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ کو ایسی بات نہیں تھی کرنی چاہیے. اقرار بھائی, آپ ماشاءاللہ آپ کا بہت نام ہے, آپ بہت اچھے ہیں,
اور آپ کی جو پروگرامز ہیں وہ بھی اصلاحی پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کیسا پروگرام کر دیا کہ آپ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ کہہ دیا کہ جی خیر اگین میں مہدی علی کاظمی صاحب کی میں فیور نہیں کر رہا، یقیناً میں ان کی فیور نہیں کر رہا، میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ مہدی علی کاظمی صاحب وہی کچھ کر رہے ہیں جو ایک باپ کرتا ہے۔ وہ باپ اپنی بچی جو بھاگ چکی ہے اور جو 2 بچیاں اس کے گھر پہ ہے، وہ ان کی وجہ سے ڈپریسڈ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ جو میری بھاگ چکی ہے بچی، جو آج مجھے ویڈیو پیغام بھیج رہی ہے کہ پاپا آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں، میں واپس نہیں آؤں گی، وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ جو 2 گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان کی وجہ سے پریشان ہے کہ یار یہ بھی بھاگ جائیں گے، یہ بھی کل کو مجھے کہیں گے کہ جی دعا بھی تو بھاگی تھی، دعا بھی تو یہ ہوا تھا، دعا نہیں۔ وہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے، وہ دعا کے بہتر مستقبل کے لیے آج اپنی عزت اپنے سید گھرانے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں اگین ہمبل ریکویسٹ جو یوٹیوبرز دعا کے ساتھ ہیں، جو یوٹیوبرز کاظمی علی صاحب کے ساتھ ہیں، ان دونوں، یہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ یوٹیوبرز کی جنگ بن گئی ہوئی ہے۔ یوٹیوبرز نے دونوں پارٹیز کو اتنا ڈسٹرب کر دیا ہوا ہے کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے اور نہ وہ کچھ اچھا کرنے کی طرف آ سکتے ہیں۔ میری ان یوٹیوبر سے گزارش ہے کہ پلیز آپ بھی بچوں والے ہیں، ذرا سوچیں، ذرا خیال کریں، صرف ڈالرز کے چکر میں آپ اپنی مونیٹائزیشن کے چکر میں نہیں پڑیں، خدا را سوچیں، مزید عوام کو اور دعا وغیرہ کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کریں، روک دیں بھی اس معاملے کو یہیں پہ۔ یہ کیس صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ختم ہو رہا۔ اگر دعا آج لاہور میں اپنے باپ کو یہ کہہ رہی ہے نا کہ پاپا آپ جو مرضی کر لیں، یہ صرف اور صرف آپ یوٹیوبرز کی وجہ سے ہے۔ خدا را رحم کریں اس معاشرے پر، اپنے بچوں پر، اور یہ جو معاشرے کے ہمارے سماج کے خلاف جو آپ لوگ سازش کر رہے ہیں نا کہ جی آپ کا مقصد تو یہی بن گیا نا کہ دعا بھاگ گئی ہے، سارے بھاگ جائیں، کیا جی اگر کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، پوچھے گا تو کیا کہنا جی سمپل لو میرج کیس ہے۔ نہیں میرے بھائی، اخلاقیات اس معاشرے کی ویسے ہی بہت گر چکی ہیں، مزید نہ گرائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔